ماضیوں کا خیال کرتے ہوئے ساتھی آگے قریب تشریف لے آئیں۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم۔ آج الحمدللہ سیرت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سلسلہ نمبر 12 ہے، جس کی آج ابتدا ہو رہی ہے۔ سلسلہ نمبر 11 کے اختتام میں جو بات عرض کی تھی وہیں سے بات کو ربط کر لیتے ہیں، جوڑ لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہو گیا۔ اس کے بعد مکہ میں جو سب سے بڑا واقعہ پیش آیا وہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کا واقعہ تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس جوانی کے عالم میں ایک شوق اور ذوق، آپ خود فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا تھا خلوت کو اختیار کرنا، یعنی اکیلے میں بیٹھ کر اپنے بنانے والے کو یاد کرتے رہنا۔ لہذا اس بیٹھنے کی جگہ غار حرا کو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے متعین فرمایا، ورنہ کعبۃ اللہ سے قریب تو دوسرا پہاڑ موجود تھا جو سب سے پہلے اللہ نے دنیا میں اتارا تھا، قائم کیا تھا۔ میخوں کی طرح اللہ نے اس دنیا کی زمین کو روکنے کے لیے کیلوں کے انداز میں پہاڑ کو گاڑا، سب سے پہلا پہاڑ وہی لگایا، لیکن اس پر غار کو آپ کے لیے متعین نہیں فرمایا، دور غار پہ آپ کو جو پہاڑ تھا اس پہ غار کو متعین فرمایا، غار حرا۔ اور وہاں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب براہ راست دیکھتے تھے تو کعبۃ اللہ سامنے دکھتا تھا۔ تو جب آپ فرماتے ہیں کہ میں زیادہ راہ جو میں لایا ہوتا تھا خدیجہ کے پاس سے اپنے پاس، کبھی ہفتے بھر کا، کبھی 8 دن 10 دن چلتا تھا، مہینہ بہت زیادہ، ختم ہوتا تھا تو میں واپس جاتا تھا۔ میں یہاں سے نکلتا غار سے حضرت خدیجہ کے پاس آ جاتا تو فرماتے ہیں کہ ایک دن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت خدیجہ نے دیکھا بڑے غمزدہ ہیں، بہت زیادہ آپ کے چہرے پر اداسی ہے، تو پوچھنے لگ گئیں، فرمانے لگیں یا رسول اللہ کیا ہو گیا، آپ کیوں غمزدہ ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ آج مجھے بڑا غم ملا، آج میں بہت غمزدہ ہوں، پریشان ہوں، اس وجہ سے کہ میں نے ایسے مسکین دیکھے، غریب دیکھے راستے میں کہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا اور ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں تھا، پاؤں میں جوتی نہیں تھی، میرا دل بڑا غمزدہ ہو گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں یا رسول اللہ اس میں غم کرنے کی کیا بات ہے، ابھی ہم انتظام کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اور جو میسرہ آپ کے پہلے غلام تھے ان کو اکاؤنٹنٹ بنا لیا تھا اپنے کاروبار کا، ان کو حکم دیا کہ اے میسرہ آپ جائیں اندر سے مال کی پوٹریاں اٹھا کے لے کر آئیں۔ تو حضرت میسرہ جو اندر گئے
اور فرماتے ہیں کہ اس قدر اندر سے جو ہے مال اٹھا اٹھا کے لا کے ڈم کرتے گئے، جمع کرتے گئے کہ وہ اس قدر اونچا ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے چھپ گئے. اس قدر کہتے ہیں وہ مال جمع ہو گیا. اور پھر کچھ غلاموں کو بلایا، کچھ عزیزوں کو بلایا. بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ابو بکر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے. اب یہ زمانہ آپ جانتے ہیں، ابو طالب کے زمانے میں غربت کا دورہ تھا، کیونکہ یہ سخی بہت زیادہ تھے. پھر سرداری ہی ان کے پاس تھی، تو جتنے حاجی ہوتے تھے ان کی خدمت کرنا، جتنا مال آتا تھا یہ خرچ کرتے تھے، کیے چلے جاتے تھے، رکتے ہی نہیں تھے. لہذا ایسا وقت آ جاتا تھا کہ اپنی اولاد کے اوپر بھی خرچ کرنے کے لیے بعض دفعہ نہیں ہوا کرتا تھا، جبکہ سردار بھی تھے. تو بہرحال اس معاملے میں تو یہ ہوا کہ حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اب آپ تقسیم کریں، بانٹیں، سارا مال آپ کا ہے، تقسیم کرتے جائیں. فرماتے ہیں حضور خوش ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں بھی آپ غور کریں تو یہ سخاوت ہے ساری، یہ خاندانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ پیچھے سے چلا آ رہا تھا، سب کے اندر آپ دیکھیں بنو طالب، بنو ہاشم والے، یہ بھی کچھ رشتہ دار تھے جو اکٹھے ہو گئے. اب انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم ابو طالب کے پاس چلتے ہیں. تو کہا کہ آپ سردار ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ پر بہت ذمہ داریاں ہیں، ہم ان سے چل کر یہ دو واقعات میں ایک ساتھ جوڑ کے سنا رہا ہوں، چونکہ ان دونوں میں سخاوت ہے نا جڑی ہوئی. تو فرمائے کہ ہم ان کے پاس چلتے ہیں اور ان کے بچے ہمارے بچے، ان پر ذمہ داریوں کا بڑا بوجھ ہے، سخی بہت ہے، سخی آدمی کے ہاتھ مال رکتا ہی نہیں ہے، وہ تو بس تقسیم کرتے جائے. تو فرمایا کہ ان بچوں کو ہم خود لے لیتے ہیں اپنی ذمہ داری میں، کفالت میں. تو کہا اچھا بھائی، میرے ایک بیٹے جو ہے نا عقیل، ان کو بس میرے پاس رہنے دو، باقی کو لے جاؤ. اگر تم لوگ چاہتے ہو اچھی کفالت کرنا ٹھیک ہے، میرے بچے بھی ہیں، تمہارے بھی ہیں، تمہارا بھی خونی رشتہ ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ سب لیتے گئے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو لے لیا. اس طریقے سے حضرت علی جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ گئے تھے. یہ واقعہ پیش آیا تھا. حضرت خدیجہ کے گھر میں تو اللہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کے قریب کرنا ہی تھا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن گویا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گزرا ہے. تو اب جب سب آ گئے، رشتہ دار، غلام بھی آ گئے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہ حکم دیا میسرہ کو کہ اب بھائی تھیلیاں اٹھا کے الٹتے جاؤ. سارے دراہم دینار بھرے پڑے تھے، اٹھا کے لا کے پھینکتے چلے گئے. اور اس زمانے میں تو دراہم اور دینار ہی چلتے تھے. یہی اصل، چونکہ اس کی قیمت بھی ہوتی تھی. اب دیکھیں نا کتنا اس میں فرق ہے کہ علماء سے جب آپ مسئلہ پوچھیں نا، شادی پہ بھی نکاح پہ بھی عورت کا مہر رکھنا ہے، تو اگر تو کسی اناڑی سے پڑھوا لیں نکاح، ایک تو ہے نا پیسے کی بھی ہمارے لوگ ماشاءاللہ بڑی بچت کرتے ہیں اس جگہ پہ آ کے. ویسے تو بڑا پیسہ شادیوں میں بہا دیتے ہیں غلط کاموں کے اندر. جیسے اس کی کئی مثالیں، چونکہ الحمدللہ بندے کو بھی 22 سال سے اس کا تجربہ ہے. تو ایک جگہ پہ میں نے دیکھا کہ ڈھول بجا رہا تھا بندہ، اور وہ صاحب مجھ سے بڑی اہم گفتگو کر رہے تھے. میں نکاح پڑھانے وہاں بیٹھا ہوا تھا، بڑی عمر کے صاحب تھے. اور وہ ڈھول جب بجاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے شور مچ جاتا ہے. انہوں نے ڈھول والے کو ایسے کر کے بلایا، ڈھول والا آ گیا، اس کو نکال کے انہوں نے نا 5-5 ہزار کے کچھ نوٹ تھے وہ پکڑا ہے. بھائی تو انہیں ڈھول بجانا نہیں ہے. وہ تو نوٹ دیکھتے ہی ایک دم خوش ہو گیا کہ یار یہ تو 3,000-4,000 روپے لائے تھے، اس نے تو 5-5 ہزار کے کتنے نوٹ پکڑا دیا نہ بجانے پر. دیکھیں چپ کر کے نکل لیا. وہ مجھ سے باتیں کرتے رہے، ضروری بات کر رہے تھے، میرے آنکھوں دیکھا واقعہ
ایک اور صاحب یتیم بچی کا نکاح پڑھانا ہے جی، اگر آپ مفت میں ہی پڑھا دیں ویسے ہی. میں نے کہا چلیں، تو اس سے اچھی کیا بات ہوگی. یہ تو ہم ڈھونڈتے ہیں ایسے نکاح، ہمیں مل جائے ہم تو کبھی منع نہیں کرتے الحمدللہ. جب ان کی گاڑی میں بیٹھے، یہ 16 سال پرانا واقعہ بتا رہا ہوں، اس وقت ان کی گاڑی لیٹسٹ ماڈل تھا ماشاءاللہ حضرت کے پاس. جس ہال میں لے کے گئے وہ اتفاقاً میرے دوست کا ہی ہال تھا، اور وہ ہال جو ہے نا اس وقت 2.5 لاکھ سے کم کا نہیں تھا، کیونکہ وہ 1200 لوگوں کی کیپیسٹی کا ہال تھا. اب ادھر لے کے گئے، اور حیرت یہ کہ لیٹ ہو گیا تھا چونکہ نکاح، کھانا کھل چکا تھا، تو VIP کھانا تھا بھائی، 10-12 ڈشیں تھیں ماشاءاللہ. اب میں سمجھ رہا ہوں شاید یہ اوپر لے کر جائیں گے کہیں سیڑھے سے، جیسے ہوتا ہے نا A ہال، C ہال، B ہال. بچی کا اوپر ہوگا، یتیم بچی ہے، 10 20 15 50 لوگ ہوں گے. ادھر تو 1200 لوگ کھانا کھا رہے تھے ماشاءاللہ. وہ جی پتہ چلا جب اسٹیج پہ پہنچے یہی ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ حضرت تھوڑا سا آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ نے 2.5 لاکھ کا ہال کر لیا، اور اگر کہتے تو میں اپنے دوست کو بلا لیتا ہوں کتنے کا کیا، وہ بیٹھا ہوا ہے وہاں، مینیجر وہی تھا. تو اس نے، اور یہ کھانا آپ دیکھیں کتنا مہنگا ترین آپ نے کھانا رکھا ہے، اور نکاح خواہ کو آپ کو 8-10 ہزار روپے دیتے ہوئے موت آ رہی ہے. تو واقعی جو لوگ ادھر اور بھی تھے نا، انہوں نے بھی یہی بات کی کہ آپ نے بہت غلط کیا کہ آپ ان کو فری کا بول کے کیوں لے کر آئے. جب ہم سب مل کے کر رہے ہیں اور ہم نے 15-20 لاکھ روپے خرچ کر دیے یتیم بچی کے اوپر، تو ایک قاضی کو ہم 10-12 ہزار نہیں دے سکتے کیا؟ تو آپ نے غلط حرکت کی. تو لوگ ایسے بھی کرتے ہیں. اب میں مسئلہ بتا رہا تھا کہ مہر میں ایک تو ہے نا رقم لکھوانا. اگر آپ نے 50,000 رقم آج کے دور میں لکھوائی، آج سے 15 سال بعد اب شوہر صاحب اس کو 50,000 دے رہے ہیں، اس وقت کیا اوقات ہوگی اس کی. لیکن اگر آپ نے تولے میں لکھوائے تو وہ تو تولہ تو اپنی جگہ بڑھتا ہے نا، سونا چاندی. تو مسلمانوں کا اصل کرنسی یہی تھی. اس میں بھی انگریز نے، یہودی اور فرنگی اور انہوں نے ہمیں بیوقوف بنایا. ابھی جس بندے کو بھی پکڑا ہے نا، اس کے پیچھے بھی یہی کہانی ہے ساری. یہ جس صدر کو اغوا کیا امریکہ نے، بہرحال وہ چھوڑیں، ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی ڈالر کا ہی معاملہ ہے سارا. تو یہ اللہ بچائیں یہودیوں کی چالوں سے. کیونکہ ہمارے بھی آپ دیکھ لینا، نوٹ لے کر آ گئے، درہم دراہم جو اصل ہمارا تھا. سونا بھی تو بعد میں، یہ تو خود سونے کے دراہم ہوتے تھے اور یہ دینار ہوا کرتے تھے. تو مسلمان کی اقتصادیت کے جو مسائل ہوئے ہیں اقوامی سطح پر بھی، پوری دنیا میں مسلمان جو ان کی کرنسی نیچے آئی ہے، اپنی غلطیوں سے آئی ہے. یہ ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہمارے ملک نقصانات کے اندر گئے. نوٹ کاغذ چھاپتے جا رہے ہیں. بھائی نوٹ کاغذ چھاپنا کوئی مشکل کام ہے؟ دھڑا دھڑ چھاپے ہی جاؤ، اس سے تو حیثیت گرتی ہے. کاغذ چھاپنا تو آسان ہے، سونا نکالنا تھوڑا مشکل ہے. سونا لا کے پیش کرو کتنا ہے، یہ ہوتا ہے ریئل کام. تو اب آپ خود اندازہ لگا لیں، 40 سال پہلے کسی نے 10,000 رکھوائے تھے، ابھی 10,000 کی کوئی اوقات ہے؟ اب وہ دے رہا ہے. تو یہ مہر بھی نا علماء سے پوچھ کر. پھر فرمائے بی بی خدیجہ نے جب مال جمع کرا دیا، ڈھیر سارا ہو گیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تقسیم کرتے چلے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن غار حرا کے اندر اب عبادت کر رہے تھے، اپنے انداز سے مصروف تھے. اچانک ایک ہوا سے، کہتے ہیں درمیان سے فضا، زمین پہ بھی نہیں تھے اور آسمان پہ بھی نہیں، درمیان ہوا میں ایسے اچانک سے جو ہے نا ایک شخص سامنے آ گئے. اور انہوں نے آتے ہی جو ہے نا عجیب انداز میں، ایک تو ان کا ظہور ہوا تو ایک دم حضور علیہ السلام دیکھ کے حیران ہو گئے، سامنے سے آ گئے. دوسرا، ان کے پاس ایک ریشمی کپڑا تھا اور اس پر یہ آیات کہتے ہیں لکھی ہوئی تھی. مفسرین کے ایک قول کے مطابق یہ بھی ہے، جس کو حضرت جبرائیل تھے وہ، انہوں نے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا. ابھی تک ان کی کوئی انٹروڈکشن ہوا نہیں تھا آپس میں، پہچانتے نہیں تھے، کبھی پہلے دیکھا نہیں تھا. کہتے ہیں بس سلام کرتے ہی اور اس نے کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ ما انا بقارئ، کہ میں تو بالکل بھی کچھ بھی پڑھا لکھا نہیں ہوں. حالانکہ ایک بات بڑی غور کرنے کی ہے اس جگہ کہ آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی عربی زبان بولتے تھے، آپ کی زبان عربی، اور جبرائیل بھی کون سی زبان بول رہے ہیں؟ عربی. اور پھر جو الفاظ ادا کیے جائیں ان کا کہنا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن حضور نہیں کہہ رہے. تو بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے وہ جو ریشمی رومال تھا نا، اس پر غالباً لکھا ہوا تھا، اور حضور تو لکھا ہوا نہیں پڑھتے تھے، کیونکہ اللہ نے یہی تو ثابت کرنا تھا آپ کی خصوصیت کو کہ دیکھو یہ پڑھ نہیں سکتے، تو منع کر دیا. میں کیسے پڑھوں؟ میں تو نہیں پڑھ سکتا. انہوں نے یوں رومال سامنے کر دیا، اقرا، لو پڑھو. جیسے آپ یوں کوئی چیز سامنے کر دیں، بولے بھائی پڑھو اس کو دیکھ کے. تو آپ اگر اس زبان کو پڑھ ہی نہیں سکتے، اگرچہ آپ کی زبان ہے لیکن پڑھ نہیں سکتے لکھا ہوا، تو حضور نے اس طرح منع کر دیا. تو فرمایا کہ یہ بات ممکن ہے اس طرح کا ہونا. خیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر 3 دفعہ انہوں نے معانقہ کیا، اور کہتے ہیں یہ نوری مخلوق کا، نوری رسول کا بشری رسول کے ساتھ جو لقاء ہوا، آپس میں ملنا سینوں کا، اس سے روحانیت اور نورانیت جو ہے نا اندر منتقل ہو گئی. پھر جب فرمایا اب پڑھیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ کہنے کے بعد پھر پڑھنے لگ گئے، اور یہ تمام آیات جو وہ لے کر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا دی. کہتے ہیں پھر یہ فوراً نکلے، اسی انداز میں نکلے سامنے سے ہی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے غار سے نکلے باہر دیکھنے کے لیے کہ بھئی کدھر چلے گئے، تو کہتے ہیں ایسے آسمان اور زمین کے درمیان میں کرسی لگی ہوئی اور اس پر بیٹھے ہوئے. اور بعض مفسرین نے بھی فرمایا کہ اسی جگہ پر جبرائیل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلی حالت میں دیکھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نبی نے بھی حضرت جبرائیل کو ان کی اصلی شکل و صورت میں دیکھا ہی نہیں ہے. صرف یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزاز حاصل ہے. اور کہتے ہیں کہ جبرائیل کا نور ہی ایسا ہے کہ کوئی ان کو دیکھ بھی نہیں سکتا، اگر دیکھ لے تو بے ہوش ہو جائے، ایسی چمک ہے. جیسے ہم تھوڑی دیر سورج کو دیکھ لیتے ہیں، پھر دوسری جگہ دیکھتے ہیں اب ہمیں کچھ نظر ہی نہیں آتا، آنکھیں دھندلا جاتی ہیں، بہت تیز روشنی ہے. یہ ہماری لائٹوں کی روشنی، اگر سورج نکل جائے تو اس کی روشنی کچھ پتہ چلے گی اس کے سامنے؟ نہیں. تو وہ اس کا نور بہت زیادہ ہے، اس نور کے سامنے وہ مان پڑ جاتا ہے. لیکن حضور کا نور صلی اللہ علیہ وسلم وہ زیادہ ہے جبرائیل کے نور سے بھی. تو یہ بڑی عجیب باتیں ہیں، حیران کرنے والی بندے کو نا. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 2 دفعہ دیکھا، اور 1 دفعہ تو دنیا کے زمین پر دیکھا، اور 1 دفعہ اصلی حالت کی اندر نہ. ویسے تو بہت دفعہ دیکھا، لیکن ان کی اصل حالت کے اندر 1 دفعہ زمین پہ دیکھا اور 1 دفعہ آسمان میں اصلی صورت میں دیکھا. اور اس کے اصلی صورت میں اللہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانے کی وجہ بھی یہی تھی کہ جو دشمنان اسلام ہے نا، اگر یہ کل کو کوئی اعتراض کر دیں کہ بھئی غار میں کون آیا تھا، ہمیں کیا پتا، یہ تو خود حضور ہی اکیلے بتا رہے ہیں نا، گواہی دے رہے ہیں کہ وہ جبرائیل تھے، میں نے ان کو خود دیکھا ہے. اگر نہیں دیکھا ہوتا تو ان کو اعتراض کرنے کا موقع مل جاتا، پتہ نہیں کس نے آ کے پڑھا دی پٹی. سمجھ رہے بات؟ تو اللہ نے ثبوت بھی بنا دیا، پیدا کر دیا. تو اس میں ضرور اختلاف ہے اس بات کے اندر جو اب میں کر رہا ہوں، کہ یہ دیکھنا وہی آنے کے بعد میں فوراً ہوا ہے یا اس سے کئی مدت کے بعد ایسا ہوا ہے. یعنی نبی علیہ السلام کا حضرت جبرائیل کو اصلی حالت میں دیکھنا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک دفعہ فرمایا کہ میں تمہیں اصلی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں. خود آپ نے کہا جبرائیل کو. تو فرمایا بالکل. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہتے ہیں کہ اجیاد محلہ ہے ایک وہاں، اس کے اندر کھڑے ہوئے تھے. تو جبرائیل سامنے آئے اور ایک دم قد صدن افقا، یعنی کہ افق کہتے ہیں یہ جو آسمان اور زمین کے درمیان کی جگہ ہے نا، اس میں خلا کہتے ہیں وہ سارا بھر گیا ایک دم. جیسے جبرائیل کو حضور نے فرمایا نا بھائی مجھے اپنی اصلی حالت دکھاؤ، کہتے ہیں وہ افق سارا ایک دم بھر گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم بے ہوش ہو کے گر گئے. تو فرمایا کہ اس کو قرآن نے بھی ذکر کیا ہے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، پھر وہ قریب آئے جلدی سے اور کہا جیسے ہی ہوش میں، تو فرمایا کہ انت محمد الرسول اللہ وانا جبرائیل. یا رسول اللہ آپ گھبرائیں نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں اللہ کا فرشتہ ہوں، جبرائیل ہوں، میرا نام جبرائیل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل کمال ہے، یہ سارا افق تمہارے پروں سے بھر گیا. تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو ابھی سارے پر اپنے کھولے بھی نہیں تھے. جو یہ بات فرمائی نا کہ میں نے تو ابھی سارے پر کھولے بھی نہیں تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ مطلب بعض جانوروں کو بھی دیکھتے نا، مور ہوتا ہے تو اس کو دیکھا ہوگا آپ نے، بعض دفعہ تھوڑے پر کھولتا ہے، بعض دفعہ پورے کھول کے مستانے لگ جاتا ہے عجیب وہ بھی کیفیت ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل پھر تمہارے کتنے پر ہیں؟ تو فرمانے لگے یا رسول اللہ اللہ نے میرے 600 پر بنائے، اور ابھی جو آپ نے دیکھا نا کہ افق سارا بھر گیا نور سے میرے پروں سے، تو ابھی وہ صرف میں نے 2 پر ہی کھولے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جبرائیل کوئی اور بھی فرشتہ ایسا ہے کہ جو تیرے سے بھی زیادہ آگے ہو، اس کے تم سے بھی زیادہ پر ہو، ایسا بھی کوئی ہے؟ تو عرض کیا کہ اللہ کے بڑے فرشتے ہیں، بعض فرشتے ایسے ہیں ان کے 5,000 5,000 پر ایسے ہیں. حیرت کی بات. تو جبرائیل نے انکشاف کر دیا. اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے ان چیزوں کا؟ کہتے ہیں جبرائیل 600 پر اللہ نے ایک دفعہ ان کو کہا، فرمایا کہ جاؤ جبرائیل میری جنت دیکھو، شاہکار میرا، سیر کر کے آؤ. کہتے ہیں جبرائیل میں اپنی پوری طاقت کے اندر آ گیا ایک دم. اللہ کا حکم ہے میرے آقا کا، اور میں نے اپنے سارے پر کھول لیے اور میں نے اڑنا شروع کیا. جنت کو میں ڈھونڈتا چلا گیا، ڈھونڈتا ڈسکور کرتا چلا گیا. یہ تو ڈسکورنگ ہو گئی نا، ڈھونڈنا کہ جنت کہاں کہاں تک ہے. ڈھونڈتے رہے کہتے میں سارا، جب میں تھک گیا نا میری ہمت ٹوٹ گئی تو میں واپس آ گیا. اللہ نے پوچھا ہاں جبرائیل سناؤ کیا دیکھا جنت میں، کتنی جنت دیکھی؟ فرمایا یا اللہ میں نے اکثر جنت دیکھ لی الحمدللہ. تو اللہ نے فرمایا جبرائیل تو نے میری جنت کا 1% حصہ بھی نہیں دیکھا ابھی تک. تو یہ دیکھیں تو بندے کو اللہ کیا طاقتیں دیں گے کہ وہ اپنی جنت میں ہر جگہ گھومے پھرے گا، ساری جنت دیکھے گا. کیا اس کے پاس طاقتیں ہوں گی پھر اللہ کی طرف. تو 5,000 5,000 پر والے فرشتے اللہ نے بنائے ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو دیکھا ضرور 2 دفعہ. اب وہی آنے کے بعد جیسے وہی آئی تو آپ کی کیفیت بدل گئی، کانپنا شروع ہو گئے اور ٹھنڈ محسوس ہونے لگ گئی، گھبراہٹ ہو رہی ہے، خوف ہو رہی ہے، لرزہ طاری ہو رہا ہے ایک دم. بس آپ اسی عالم میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس پہنچ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فرمائے کہ زملونی زملونی، مجھے اوڑھنی دے دو، مجھے کوئی چیز اوڑھا دو. بہت آپ پہ اس وقت جو ہے نا سختی طاری ہو گئی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرماتی ہیں حضرت خدیجہ کہ میں نے رنگ دیکھا بالکل اڑا ہوا، افق ہوا ہوا تھا، گھبراہٹ میں تھے. تو پوچھا کیا ہو گیا؟ فرمایا ایسے ہوا ہے، سارا واقعہ سنایا شروع سے. تو فرماتی ہیں کہ میں نے کہا اچھا.
آپ لگتا ہے کسی جن کے اثر سے گھبرا گئے. مجھے ایسا شک ہو رہا ہے کہ آپ کسی جن سے گھبرا گئے، جبکہ واللہ خدا کی قسم آپ تو بہت اچھے انسان ہیں. آپ تو لوگوں کی، غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، بیواؤں کے جو ہے مدد اور ان کی کفالت کرنے والے ہیں، ننگے کو کپڑا پہنانے والے ہیں، پیٹ بھرنے والے ہیں، لوگوں کی ایسی ایسی مدد کرنے والے. جن آپ کا کیا کر سکتے ہیں؟ جن ایسے لوگوں کو تھوڑی چھیڑتے ہیں جو اچھے کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ تو برے کام کرنے والوں کو پیچھے پڑتے ہیں. تو فرمانے لگیں کہ خدائی قسم محمد آپ تو بہت رحم کرنے والے ہیں، آپ تو بڑی زبردست مہربانی کرنے والے ہیں، آپ امین ہیں، صادق ہیں، سچے ہیں، آپ کو کوئی جن نہیں. تو اب بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سمجھ آئی کہ کوئی واقعہ تو ضرور بڑا ہوا ہے ان کے ساتھ، تو سمجھدار خاتون تھی، فرمایا کہ میں آپ کو ورقہ بن نوفل ہیں ان کے پاس لے چلتی. یہ ان کے رشتہ دار بھی تھے حضرت خدیجہ کے، اور اس زمانے میں یہ دین نصارہ پر تھے، اور یہی دین عیسوی کا صحیح عقیدہ اس وقت اس پر عمل کر رہے تھے، اور ان کی کتاب کا جتنا حصہ موجود تھا اس پر عمل کرنے والے گنتی کے لوگ اس وقت تھے علماء، کیونکہ 500 سال کا زمانہ گزر چکا تھا. یہ بڑا زمانہ ہوتا ہے کہ ان کا دین تقریباً صاف ستھرا تھا، نہ جو ہے یہ مشرک تھے، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے تھے، نہ عیسیٰ کو جو ہے خود خدا مانتے تھے، اس سب سے یہ پاک تھے. تو اب اس زمانے میں نا سعیدہ تھے، یہ بھی ایک بڑے طب تھے، یہ بھی اسی عقیدے پہ تھے، یعنی کہ ان کا عقیدہ بھی بہت حد تک بالکل ٹھیک تھا، نہ بتوں کو مانتے تھے، نہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان کا غلط عقیدہ تھا سعیدہ کا. حتیٰ کہ یہ اس قدر اچھے اور زبردست بڑے طبیب تھے کہ ان کے ساتھ شیر جیسے جانور بیٹھا کرتے تھے. یہ واقعہ بھی آ رہا ہے، میں سناتا ہوں. یہ ایسے اللہ نے ان کو طب کی مہارت دی تھی اس زمانے کے اندر بھی، یعنی ان کے طب کے ایسے اثرات جنگل تک میں پھیلے ہوئے تھے کہ جانور بھی علاج کے لیے آ رہے ہیں. وہ کیا بندہ ہوگا اس زمانے میں، چونکہ ڈیمانڈ بھی زیادہ تھی نا حق کی، کیونکہ سارا باطل پھیلا ہوا تھا. اگر کہیں سے کسی کو شفا مل جائے تو کیسے لوگ وہاں پہ رش لگا دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا نا، وہ شفا تو ملتی ہے نا نیک آدمی کے ہاتھ سے. تو جو بھلا آدمی ہوگا، جیسے کہتے ہیں، مثال سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ 1000 اندھوں میں اگر ایک آنکھ والا ایک بندہ ہو تو وہی تو ان کا سردار بن جاتا ہے نا خود ہی، کیونکہ اس کو ایک آنکھ سے تو دکھ رہا ہے نا. بھلے اس کی صلاحیتیں بھی کمی ہیں، لیکن اندھوں کو یہ تھوڑی پتہ ہے. اگر وہ ساری زندگی نہ بتائے بھائی میری بھی ایک ہی آنکھ ہے، کوئی دونوں نہیں ہے تو اندھے کو کیا پتہ کہ آنکھیں 2 ہی ہیں واقعی، اور اس کی 2 ہی ہیں یا ایک ہے، یا ایک میں سے بھی کچھ تھوڑا سا دکھتا ہے. تو بہرحال یہ ایک مثال تھی سمجھانے کے لیے. تو طب کے اندر ایسے ماہر تھے کہ جانور بیٹھے ہوئے، ان کے حکم، ان پر حکم بھی چلاتے تھے. کہتے جہاں پانی کی جگہ ہوتی تھی اکثر وہاں پہ ہی اپنا ڈیرا ڈالتے تھے، بیٹھ جاتے تھے، اور ایک جانور اگر پانی پی رہا، دوسرا آ گیا اس کو ہٹانے کی، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا تھا، تو اس کو بولتے تھے بھائی ٹھہر جا، تو پیچھے ہٹ جا، پہلے اس کا نمبر ہے، اس کو پینے دے، اس کے بعد پیو پانی. کہتے ہیں وہ جانور ان کی بات مانتے تھے، سنتے تھے. شیر بھی پیچھے ہو جاتا تھا، بھائی انہوں نے کہہ دیا بس. اب بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ورقہ بن نوفل کا رشتہ بھی تھا، اور ان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاس لائیں. فرمایا کہ دیکھو انہوں نے کہا کچھ دیکھا، انہوں نے ایسا واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا. تو فرمایا اچھا پوری بات بتائیں، کیا واقعہ آپ کے پیش آیا، کیوں اتنے گھبرائے میں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کی مدد کرتے تھے، دیانتدار، امین و صادق تھے، تو انہوں نے بھی جب پوری بات سنی نا تو بات تو یہی کری کہ آپ کے ساتھ ایسا غلط تو کچھ ہو نہیں سکتا. لیکن جب اور چیزیں معلوم کری، غور سے سنی، تو فرمایا ایک دم ابشری یا خدیجہ، اے خدیجہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو. جیسے ہم بھی کسی
اچھی بات پر ایسا کہتے ہیں نا کہ بھئی آپ کا تو بہت بہت مبارک ہو یار، یہ تو بڑا زبردست کام ہو گیا. تو جبرائیل ہیں یہ، تو وہ یہ جو آئے ان کے پاس، یہ وحی لے کر آئے ہیں، اور یہ جبرائیل ہیں جو بالکل موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آیا کرتے تھے. یہ وہی فرشتہ ہے. خدیجہ آپ کو تو بہت مبارک ہو، آپ کے شوہر تو نبی ہیں. بتائیں، یہ خوشخبری انہوں نے ورقہ بن نوفل نے دے دی. یہ تو ان پر وحی اتری ہے، اور یہ وہی فرشتے ہیں. علماء نے بھی فرمایا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی وحی لاتے تھے، حالانکہ وحی تو یہی لاتے تھے، لیکن یہ بات نہیں فرمائی. بلکہ کیا فرمایا، موسیٰ علیہ السلام پہ جو فرشتہ وہی لاتا تھا نا، یہ وہی فرشتہ ہے. یہ کیوں نہیں کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام پہ جو، حالانکہ زمانہ تو ابھی قریب عیسیٰ علیہ السلام کا گزرا ہے، آخری زمانہ. تو کہتے ہیں علماء نے اس کے بھی جواب دیے. فرماتے دو وجہ تھی. ایک، دین کامل، کتاب کامل موسیٰ علیہ السلام کی تھی. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جو کتاب انجیل تھی، دراصل یہ بھی تورات کا ہی حصہ تھا. اس کے اندر بڑا حصہ اسی کتاب کا تھا. اس لیے دوسری وجہ لکھی ہے کہ جو لوگ بعض عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے تھے، بعض لوگ ایسے تھے جو تثلیث کا مذہب مانتے تھے، یعنی کہ تثلیث کے قائل تھے، تین کا ایک اور ایک کا تین. اور بعض تو خود عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ہی مانتے تھے، گردانتے تھے. تو اس لیے ان کا حوالہ دینا مناسب نہیں سمجھا انہوں نے، اور موسیٰ علیہ السلام کا حوالہ دے دیا، کیونکہ اس میں بات کیا تھی، بالکل صاف ستھری تھی. پھر فوراً کہا، یا رسول اللہ، کاش کہ میں جوان ہوتا اور میں آپ کا زمانہ دیکھ لیتا، اور میں آپ کا ساتھی بن جاتا، میں گویا آپ کا غلام بن جاتا، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا، دیکھ لیتا میں اس واقعے کو بھی کہ مکہ والے جب آپ کو مکہ سے بے دخل کریں گے، مکہ سے باہر نکالیں گے. اب یہ باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہی نا، ایک دم جیسے انہوں نے یہ بات بولی نا، تو ایک دم حضور کو طیش آ گیا. ارے بھائی یہ کیا بات بول رہے ہو، مجھے کیوں مکہ سے نکالیں گے وہ لوگ، میں نے ایسا کیا کرا؟ کیونکہ یہ تو لوگ علاقے سے یا شہر سے اس کو نکالتے ہیں نا جس کا کوئی کردار اچھا نہ ہو. تو یہ ایک دم کردار پہ بات آئی، تو حضور نے ایک دم طیش میں آ کے یوں کہا کہ بھائی یہ کیا تو کہہ رہا ہے، یہ تو اعمال، افعال، اقوال، اگر کچھ اس میں غلطی ہوتی ہے کسی انسان کی تو شہر والے ان کو نکالتے ہیں، جبکہ مجھے تو لوگ خود صادق اور امین کے لقب سے پکارتے ہیں کہ میرا جیسا سچا کوئی نہیں ہے، میرا جیسا امانت دار کوئی نہیں ہے، میرے اخلاق کوئی برے تو نہیں ہیں جو تم ایک دم یہ بات کر رہے ہو جی کہ مجھے نکال دیں گے شہر سے یہ لوگ، اور تم دیکھو وہ واقعہ. تو ایک دم ورقہ بن نوفل فرمانے لگے کہ یا محمد آپ گھبرائیں نہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ سب نبیوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے. ان سب پر یہ وقت آیا ہے کہ ان کو ان کے اپنے ہی لوگوں نے دھکے دیے اور نکالا ہے باہر. جب انہوں نے ایمان و یقین کی بات کری، جب ان کے بتوں کے خلاف بات کی، تو سب نبیوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے. یا محمد آپ گھبرا کیوں رہے میری بات سے، پریشان نہیں ہو، یہ آپ کے ساتھ بھی ہوگا. یہ نشانیاں پڑی ہوئی تھی نا. اب یہ بات یہاں پہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ دیکھیں، جب تک کسی نبی پر بھی وحی نہ آئے نا، تب تک وہ بھی نبی نہیں ہے. نبی کب بن جاتا ہے؟ جب وحی آ جاتی ہے. جیسے ہی وحی آ گئی تو اب وہ کیا ہو گئے؟ نبی بن گئے. جب تک نہیں آئی تو اللہ کا نبی اس وقت تک بنا نہیں. ویسے ٹھیک ہے، اللہ نے طے کیا ہوا ہے کہ ان پہ وحی آئے گی اور یہ نبی بھی بنیں گے، اللہ کا نبی بھی کہلائیں گے. اگرچہ اللہ کے علم میں تو وہ پہلے سے ہی نبی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فضیلت آدم کا گارہ بنانے سے بھی پہلے ہی عطا کر دی تھی. آپ تو تب سے نبی تھے اور کل کائنات کے نبی تھے. اب ادھر ایک بات اہم ہے جو یہ سمجھنے کی ہے نا، چونکہ وحی کا ذکر چلا تو اب یہ بات دیکھنی چاہیے کہ وحی ہوتی کیا ہے. ایک تو دیکھیں کلام ہے، کسی مخفی کلام کا، کسی کہتے ہیں بہت مخفی طریقے سے، یعنی کہ چھپے ہوئے طریقے سے، رازداری کے ساتھ پورے مکمل
کسی تک پہنچانا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ وحی کی ایک تعریف ہے کہ ایسا کلام جو مخفی ہے، کسی کو نہیں پتا، اس کا بالکل رازداری کے ساتھ مخفی انداز سے کسی تک پہنچانا، یہ وحی کہلاتا ہے. اور اللہ جو اپنے نبی پر وحی فرماتے ہیں تو اس کے طریقے یہ سب ہوتے ہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ اپنے نبی کے سینے میں براہ راست وحی ڈال دیتے ہیں، براہ راست بات ڈال دیتے ہیں. اس کے سیدھا سینے کے اوپر بات آ گئی اور زبان سے اس نے ادا کر دی. اللہ براہ راست ڈالتے کیونکہ اللہ کسی چیز کے محتاج تھوڑی ہیں. اللہ کے لیے سب ممکن. ایک یہ طریقہ ہے. یا پھر اللہ کا فرشتہ وحی لے کر آتا ہے ظاہری طور پہ، جیسے جبرائیل لے کے آتے تھے، اور وہ پیغمبر کے دل پر اس کا القاء کر دیتا ہے، اللہ کے حکم سے ڈال دیتا ہے. ایک جیسے قرآن نے کہا اس بات کو بھی کہ نزل بہ روح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، کہ آپ کے دل مبارک پر. تو اس سے اس بات کا ثبوت بھی مل جاتا ہے ہمیں خود قرآن پاک سے ہی. اسی طرح تیسری صورت یہ ہوتی ہے وحی کے آنے کی کہ وہ فرشتہ اللہ کے حکم سے آتا ہے، کسی انسان کی شکل میں آ گیا اور وحی سنا رہا ہے. یہ والی تیسری صورت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئی کہ جبرائیل آ گئے اور انسانی شکل میں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور آ کر وحی سنا رہے ہیں. اور یہی صورت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہلی دفعہ پیش آئی. اسی صورت میں آئے. چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ جبرائیل کو دیکھا تھا، اس سے پہلے دیکھا ہی کوئی نہیں تھا، تو آپ پہچان نہیں پائے کہ یہ کون ہے. اور جیسے ہی وحی اس سے پہلے بھی کبھی آپ پہ اتری نہیں تھی، کسی نے آ کے ایسا کلام نہیں پڑھا تھا، نہ سنایا تھا، تو یہ پہلی دفعہ ہوا. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا چند مواقعوں پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر بیٹھے تھے، ایک دم آپ پر وحی نازل ہونے لگی. تو ہم دیکھ رہے تھے کہ اونٹنی کھڑی نہیں رہ سکی، پھر اس قدر زور تھا، ایسا اس کا وزن تھا، ثقیل تھا، بہت بھاری بھرکم وزن تھا اس کا. حالانکہ وحی کیا ہے، نظر بھی نہیں آ رہی، لیکن اس کی ایسا. اسی لیے تو قرآن نے خود کہا نا، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو وہ تو پھٹ جاتا، ریزے ریزے ہو جاتا اگر اس پہ اللہ کلام اتار دیتے. تو انسان کا دل تھا کہ جس نے اس کلام کو برداشت کیا. فرماتے ہیں اونٹنی بیٹھ گئی اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ وہ صحابی ہیں جن کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نا قرآن کو جمع کرنے کی ڈیوٹی ان کے ذمہ لگائی تھی. تو وہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ران مبارک میرے فخذ پر رکھی ہوئی تھی، اس جگہ پہ، اب میری ران کے اوپر. تو ایک دم کیا ہوا، قرآن نازل ہونے لگا، وحی اترنے لگی. قریب تھا کہ میری ٹانگ ٹوٹ جاتی، ایسا بوجھ، مجھے یوں محسوس ہوا کہ بس ٹوٹ گئی میری ٹانگ، اس قدر زور تھا اس وحی کا. تو یہ بہرحال اللہ نے یہ انتظام بھی فرما دیا کہ صرف جبرائیل کو اصلی حالت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا کر چشمدید گواہ بنا دیا. چونکہ سب سے آخر میں آپ غور کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آخری نبی ہیں، اور اللہ نے آخری نبی کو ہی کیوں دکھایا جو اتنے 1,24,000 کم و بیش آدم علیہ السلام سے لے کر یہاں تک گزرے، پیچھے کسی کو نہیں دکھایا. کہ جبرائیل کو دکھا دیتے، پہلے نبی کو دکھا دیتے، وہیں ثبوت قائم ہو جاتا. تو اللہ کے ہاں یہ نہیں چلتا طریقہ جیسے ہمارے ہاں طریقے چلتے ہیں، جو ہماری سوچ کہتی ہے. بس اللہ کے ہاں یہ ہے کہ میں نے دکھا دیا نا ایک کو، اور
سارے نبیوں کے سردار کو دکھا دیا نا، کل کو کوئی کھڑے ہو کے انکار بھی کرنا چاہے تو ثبوت موجود ہے کہ دیکھو ہمارا چشمدید گواہ ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے جبرائیل کو بھی دیکھا، جنت کو بھی دیکھا، دوزخ کو بھی دیکھا، خود اللہ کو بھی دیکھا۔ اگر یہ کوئی کہے نا، جیسے آج بہت سے ایتھسٹ پیدا ہو رہے ہیں نا کہ گاڈ کوئی نہیں ہے، نو گاڈ ایگزسٹ ان دس ورلڈ، اس دنیا میں کوئی خدا نہیں ہے جو موجود ہو، اور وہ بڑے بڑے خطرناک اعتراضات کرتے ہیں کہ غزہ میں بچے کٹ گئے، مر گئے، جل گئے، دفن ہو گئے، بھوک سے مر گئے، یہ ہو گیا، تمہارا خدا بیٹھا دیکھتا رہا، نعوذ باللہ، اور وہ مجھ سے سوال کرے گا کل کو، اس کی اتنی جرت، نعوذ باللہ، العیاذ باللہ۔ یہ جملے کہتے ہوئے بار بار یوں کہہ رہا ہوں، یہ بکواسات آج کل بہت چل رہی ہیں سوشل میڈیا پر۔ ارے بیوقوف انسان، اتنی چھوٹی سی مثال تم کو سمجھ نہیں آئی؟ ایک دنیا میں ایک یونیورسٹی میں پیپر ہو رہا ہوتا ہے، ایک بورڈ کا پیپر ہو رہا ہے، ایک کلاس میں ہمارے ادھر اگر پیپر ہو رہا ہے بچوں کا، استاد دیکھ رہا ہے بچہ غلط لکھ رہا ہے، بچہ غلط سنا رہا ہے، لیکن اس کو نہیں بتاتا۔ کیوں نہیں بتاتا؟ بیٹے تم غلط لکھ رہے ہو، اس کو دیکھو، یہ نہیں ہے، یہ ہے، صحیح لکھو۔ کیوں نہیں بتاتا؟ کیونکہ بھائی امتحان ہو رہا ہے، وہ جو حفظ کا بھی سنا رہا ہے اس کو غلطی اس لیے تو بتا دے گا کہ آگے چلے میں اور چیک کروں اس کو، لیکن غلطی ہو گئی، نمبر جو تھے وہ کٹ گئے، وہ اس نے دماغ میں رکھ لی ہیں، لکھ لی ہیں نمبر، اتنے اس نے غلطی کری ہے، کٹ چکے نمبر۔ اور بات ایسا ہوتا ہے وہ نہیں بھی بتاتے، دوسری مقام سے پڑھاتے ہیں، وہاں سے پڑھو۔ تو یہ امتحان ہو رہا ہے اس لیے نہیں بتا رہا، غلطی کہہ نہیں رہا کہ یہ غلط لکھ رہے ہو، تو اللہ اسی لیے تو نہیں دکھا رہا کہ یہ امتحان چل رہا ہے۔ ایمان نام ہی غیب کا ہے، اگر اللہ آ جائے سامنے تو پھر ایمان رہا، باقی ایمان تو ختم ہو گیا، غیب ختم ہو گیا، پھر اللہ سامنے آ گیا، اب تو انگریز بھی فرنگی بھی بولے گا بھائی اللہ خود آ گیا، اب مان لیتے ہیں، اب کیا ہے، یہی تو ہمیں انتظار تھا صرف۔ تو ایسا نہیں ہے، جب امتحان ہو رہا ہے تو یہ کامن سینس انسان کے اندر ہونی چاہیے، اتنی چھوٹی سی بات ہے۔ تو اب دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ جبرائیل کو اصلی حالت میں دکھایا، نبی علیہ السلام آخری نبی، کوئی اب اعتراض نہیں کر سکتا۔ تو ہم ہر چیز کے اندر یہ چیز دیکھتے ہیں، سند کو ہمارے یہاں بڑا دیکھا جاتا ہے کہ بھائی اس چیز کی سند کیا ہے، حدیث ہے اس میں سند کیا ہے، قرآن کی سند کیا ہے کہ اللہ نے اتارنے والے ہیں۔ اللہ کون ہے؟ قرآن کو اتارنے والے، اور جبرائیل کو دینے والے، بھیجنے والے، پہنچوانے والے جبرائیل کے ذریعے۔ اور یہ سند ختم کدھر ہو گئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جن پر اترا۔ اللہ نے جبرائیل کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہنچا دیا۔ دیکھیں بس بیچ میں کتنے واسطے؟ ایک ہی واسطہ ہے، اور وہ سارے بالکل ثقہ ہیں راوی۔ اللہ سے بڑا کوئی ثقہ نہیں ہے مضبوط ہونا، ثقہ مانا مضبوط، اس سے بڑا کوئی مضبوط نہیں ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ جبرائیل، جس کی تعریفوں میں قرآن بھی پیغامات سناتا ہے، وہ بھی راسخ، بالکل ثقہ، مضبوط ہے راوی۔ تو اسی کو قرآن نے بھی سورہ نجم میں فرمایا نا، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم جو فرشتہ اتارا ہم نے وہ بڑا طاقتور ہے، اور اس کے بارے میں آپ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ جس نے لوط علیہ السلام کی بستی کو اٹھا کر آسمانوں سے نیچے پٹخا تھا، ایسا طاقتور، اور کہتے ہیں کہ ایک پر پہ صرف اٹھایا تھا انہوں نے، اور کل 600 پر ہیں اس فرشتے کے، ایک پر سے صرف، یعنی کہ آپ بولے نا ایک انگلی سے میں نے اٹھا لیا، یار یہ دیکھو
آپ کہہ رہے تھے مجھ سے اٹھے گا نہیں، یہ ایک انگلی سے اٹھا لیا میں نے سارا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے زمین پہ بھی دکھا دیا، آسمانوں پہ بھی دکھا دیا، سدرۃ المنتہا پر، آسمانوں پر بھی نظر آئے، تاکہ اتصال سند ہو جائے، جڑ جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پڑھا، جبرائیل نے اللہ سے پڑھا، تو یہ سب ثابت ہو گئی سند، زیادہ کوئی واسطے ہی کوئی نہیں ہے، لمبی چوڑی کہانی نہیں ہے۔ اب جس سے پڑھا اس کو دیکھ بھی لیا، استاد کو دیکھ لیا، ایسا نہیں کہ بھائی استاد کو میں دیکھتا نہیں ہوں، جانتا نہیں ہوں، پہچانتا نہیں ہوں، سب پتہ ہے، دیکھ بھی لیا، کوئی اب اعتراض نہیں کر سکتا کس نے پڑھایا۔ اسی طرح سے دشمن یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کیا پتہ یہ کون آیا تھا پڑھانے، جبرائیل تھے یا کوئی جن تھا، کاہن تھا، کون، ان کو دلیل پیش کرو۔ اب اس لیے دکھا دیا کہ بھائی یہ کنفرم ہو گئی، بات مصدقہ ہو گئی کہ جبرائیل تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے، اس لیے وہ اعتراض کرتے ہیں اس چیز پہ۔ اب انہوں نے آ کر اکیلے ہی گواہی دے دی، تو اسی لیے علماء نے فرمایا اللہ نے اصلی حالت صورت میں دکھایا، ثابت کر دیا، کوئی شبہ ہی باقی نہ رہے۔ بات سمجھ گئے یہاں تک؟ اب آگے چلیں، دوسری بات وہ یہ ہے کہ جن اگر آتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو جنات کوئی اچھی باتیں لے کر آتے ہیں؟ جنات تو کس مخلوق سے ہیں؟ شیاطین کی۔ ان کے اندر شرارت ہے، شریر ہے، کیونکہ آگ کے اندر خود شرارت ہے، آگ کہیں رکتی نہیں ہے، آگ کہیں ٹھہرتی نہیں ہے۔ تو جنات اتنا پاکیزہ کلام لے کر آ گئے جس کو سن کر لوگ ہدایت پا رہے ہیں اور رائے راست پر آ رہے ہیں، تو جنات ایسا کام تھوڑی کرتے ہیں۔ تیسری بات، اس وقت تو آسمانوں پر سخت پہرے تھے، میزائل چل رہے تھے، کاہن خود پریشان تھے کہ یہ ہمارے جنات جو ہے کوئی خبریں لا کے کیوں نہیں دے رہے، تو ہمارے اتنے زبردست خبری ہیں، ایک ایک خبر لا کے فرشتوں کی ہمیں اچک کے باتیں، انہوں نے ادھر ڈیرے اور وہاں پہ اپنے مکمل اسٹیشن بنائے ہوئے تھے، باتیں چھپ چھپ کے سنتے تھے، ایک ایک بات لے کر آتے تھے، ہم لوگوں کو اس پہ بیوقوف بناتے تھے، ہماری باتیں بھی ثابت ہوتی تھی کیونکہ جنات لا کے دیتے تھے۔ اب وہ کوئی بات ہی نہیں لے کر آتے تھے۔ تو تیسری بات یہ تھی کہ اس وقت تو آسمانوں پہ ایسے پہرے لگے ہوئے تھے، جنات یہ کوئی بات وہاں سے اچک کے لا ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا وقت قریب تھا، بڑے سخت پہرے لگے ہوئے تھے، ان کا تو اپنا ہی نظام درم برم ہوا ہوا تھا۔ حتیٰ کہ ایک واقعہ بھی اس وقت مورخین نے لکھا ہے، پیش آیا کہ ایک جن تھا، وہ ایک عورت پر عاشق تھا، وہ جن آیا اور اس کے گھر کے درخت کے اوپر ایک پرندے کی شکل میں بیٹھ گیا۔ اب یہ عورت تو اس کو جانتی پہچانتی تھی، اس نے جیسے اس کو دیکھا تو اس عورت نے پہچان لیا اور کہ یہ تو وہی جن ہے جو کبھی پرندوں کی شکل میں آ جاتا ہے، کبھی جو انسان کی شکل میں آ جاتا ہے۔ تو کہا بھائی آؤ اندر آ جاؤ، گھر میں ہمارے پاس رہو۔ تو اس نے کہا کہ بھائی کیا باتیں کر رہی ہے، تجھے پتہ نہیں ہے باہر کیا چل رہا ہے، زمانے میں کیا ہو رہا ہے، ایک نبی پیدا ہو چکا ہے اور آج جن کے پاس حال میں ہی تمہیں پتہ نہیں ہے اس نبی کی شریعت میں زنا بھی حرام ہے اور تم مجھے دعوت دے رہی ہے۔ یہ وہ جن باتیں کر رہا ہے کہ تم جانتی نہیں ہو کیا حالات چل رہے ہیں، کیسی بڑی خبر تازہ پھیلی ہوئی ہے۔ ہم جنات کے تو حالات ہی بگڑے ہوئے ہیں۔ ابھی ایک اور جن کا اسی طرح کاہن نے پوچھا کہ بھئی اتنے دن ہو گئے نظر نہیں آ رہے، تو اس نے کہا تمہیں کیا خبر کہ ایک نبی پیدا ہو چکا ہے جس کی وجہ سے ہمارے تو کھانے ہی پک نہیں رہے، ہماری تو دیگیں ہی الٹ گئیں، ہماری تو چارپائیاں الٹ گئیں، ہمارا تو سارا نظام زندگی درم برم ہو گیا، اوپر نیچے ہو گیا، ہم تو کچھ کرنے کی نہیں رہے۔ یہ جنات کے تو یہ حالات ہے۔ وہ جن آ کر حضور کو وہی سنائے گا۔ یہ ان جو اعتراض کرنے والے معترض لوگ ہوتے ہیں تو یہ عالم تھا۔ اب یہ معترض لوگوں کے شبہات پیدا کرنے کی عادتیں ہوتی ہیں، وہ تو بات ڈھونڈتے ہیں۔ تو یہ کلام کسی جنات کا ہو ہی نہیں سکتا جس کو کوئی چیلنج نہ کر سکے۔ تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں اور مبارکباد بھی مل گئی
کہ یہ نبی ہیں۔ حضور کی بعثت سے پہلے بھی کچھ لوگ ایسے تھے مکہ میں کہ جو موحد تھے، یعنی کہ موحد وہ ہوتا ہے جو توحید کا پرچار کرنے والا، یعنی کہ اللہ کو، خدا کو ایک ماننے والا۔ ایسے لوگ اس زمانے کے اندر بھی چند گنتی کے موجود تھے، جن میں سے میں نے ایک تو ورقہ بن نوفل آپ کو بتا دیا، یہ بتوں کو سجدہ نہیں کرتے تھے، یہ کہتے تھے کہ بھائی اللہ ایک ہی ہے۔ ایسے ہی ایک اور تھے عمر بن نفیل، یہ بھی تھے۔ ایسے ہی ابن سعادہ بھی تھے جو طب تھے، میں نے بتایا نا توحید کو بھی ماننے والے لوگ تھے۔ اور یہ قیس بن سعادہ جو تھے نا، یہ بڑی عجیب عجیب باتیں کرتے تھے۔ ان کو اللہ نے بڑی حکمت دی تھی، دانائی تھی، وجاہت ان کے پاس تھی، بڑے سمجھدار تھے کہتے ہیں یہ۔ اور کہتے ہیں جب مکہ والوں نے ان کی توحید کے سبق کے سے تنگ آ کر، کیونکہ یہ ان کے بتوں کا نا منہ پر انکار کر دیتے تھے، کہتے تھے یہ اس بت کے آگے تم سجدہ کر رہے ہو جس کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، جس کو اگر کوئی توڑ بھی دے تو یہ اس کو روک نہیں سکتا، اس بتوں کی تم پوجا کر رہے ہو، تو مخالفت کرتے تھے۔ اب ان کی مخالفت سے وہ تنگ آ گئے، ان کو مکہ سے نکال دیا انہوں۔ تو جب نکالا یہ پانی کے چشمے پہ جا کے انہوں نے ڈیرا لگا دیا، اور کہتے ہیں جنگل کے درندے پرندے چرندے سب آتے تھے وہاں، پانی پینے آتے ہیں، ظاہر ہے وہیں پانی کا وہ ڈیرا تھا ان کا۔ تو کہتے ہیں اس کے ساتھ بھی وہ بیٹھ جاتے تھے، حتیٰ کہ کئی دفعہ لوگوں نے دیکھا کہ شیر بیٹھے ہوئے ہیں، چیتے بیٹھے ہوئے ہیں، مختلف جانور جو درندے قسم کے ہوتے ہیں، انسان کو مار دیتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ کبھی کبھی میں نے جیسے بتایا ایک جانور دوسرے سے آگے بڑھ کر پانی پینے کی کوشش کرتا تو اس کو ڈانٹ دیتے تھے کہ بھائی پہلے اس کو پینے دے، تو پیچھے ہو جا۔ وہ پیچھے ہو جاتا تھا، سنتے تھے بات، مانتے تھے، کیونکہ طبیب بھی بڑے تھے، علاج کر دیتے تھے۔ تو یہ جانور بھی ان کی ڈانٹ کو نہ سمجھتے تھے اور پیچھے ہٹتے تھے۔ تو ان کی توحید تھی، یہ اس کا اثر تھا۔ لیکن بہرحال ان کی بھی دعوت میں وہ بات نہیں تھی، چونکہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ دیکھیں کہ ورقہ بن نوفل کی باتیں غور سے سنی، تو پھر ورقہ نے کہا کہ یا لیتنی، کاش کہ میں بھی جوان ہوتا، میں آپ کا معاون بن جاتا، اور یہ قوم جب مکہ والے آپ کو مکہ سے نکالتے تو میں بھی اس وقت موجود ہوتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ بات کری کہ مجھے کیوں نکالیں گے، آپ طیش میں آئے۔ تو فرمایا نہیں، یہ حق کہنے والے کو ایسے ہی کیا جاتا ہے، جو حق کی بات کرے گا نا اس کو لوگ حلوہ تھوڑی کھلائیں گے۔ یہ ایک بڑے عالم نے بات بولی تھی، یہ بڑی پتے کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہ آپ غور سے سن لیں، یہ آپ کے بڑے مطلب کی بھی ہے۔ ویسے تو ساری باتیں مطلب کی تھیں ماشاءاللہ، لیکن یہ زیادہ مطلب کی ہے کہ امتحان ضرور اس پر ہی آئے گا، ٹھیک ہے نا، کہ آپ حق کہیں۔ اگر حق نہیں بولیں گے تو تکلیف بھی کوئی نہیں آئے گی، اور یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آدمی حق بولے اور لوگ اس کو حلوہ کھلائیں، حلوے اور مانڈے کھلائیں۔ تو اگر کھلا رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ خود سمجھ لیں کہ وہ حق، بھئی یہ خود آپ تھوڑی سی عقل سے سوچیں نا، میں کیوں کسی کے تیجے سے انکار کروں، 40ویں سے انکار کروں، برسی سے انکار کروں، 11ویں سے انکار کروں، اس میں میرا نقصان ہے نہیں ہے، میں مولوی ہوں بھائی، مجھے ہی تو حلوے شلوے اور مانڈے وانڈے سب ملیں گے، میری تو لائنیں لگ جائیں گی ماشاءاللہ۔ کتنے لوگ ادھر بھی مرے ہوئے ہوں گے، گھروں کے لوگوں کے کتنے رشتہ دار بھی تو زیادہ تو مر گئے نا، زندہ والے کم ہیں، تو ہمارا بزنس زیادہ ہوا، نہیں سمجھ رہے بات۔ تو ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم اپنے پیر پہ خود کو لاڑا مارے، مرغی کتنی انہوں نے کہاں پہنچائی، حلوہ دیکھو اور مہنگا کرا ہے۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے، پتھے کی بات ہے کہ بھائی حق بولے تو لوگ اس کو حلوہ کھلائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ تو فرماتے تھے کہ سمجھ جاؤ یہ حلوہ کھانے والے حق نہیں بولتے، کیونکہ نبیوں نے پتھر کھائے تو یہ حلوہ کیسے کھا سکتے ہیں؟ سمجھداری کی بات ہے نہیں ہے؟ نبیوں نے حق کہا، جب حق بولا تو ان کو کیا ہوئے؟ پتھر پڑے، انہوں نے حق بولا نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، پتھر مارے گئے۔
اور ان کو کیا کھلا رہے ہیں؟ حلوے کھلا رہے ہیں، یہ حق بول رہے ہیں۔ تو اللہ نے، لوگوں نے بھی جو ہے نا اللہ کے نبی کا حق برداشت نہیں کیا، تو ہمارا حق کیسے یہ برداشت کر سکتے ہیں؟ وہ بھی اس دور کے زمانے کے لوگ، کیونکہ اس کی وجہ یہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق کیا ہوتا ہے؟ کڑوا ہوتا ہے۔ حق کی بات جو کر دے گا نا منہ پر سامنے، تو یہ کڑواہٹ کے ساتھ محسوس ہوگی، لیکن جس انسان کے اندر سے تربیت ہوئی بھی ہوگی نا، وہ ایسے ہی انسان کو پسند کرے گا کہ اس نے چونکہ سچ بولا، بڑے مجھے برا لگا، کڑوا لگا، لیکن یہی میری تربیت کے لیے اچھی بات تھی، اور جس نے میرے سامنے میری طرفداری کری اور میرے انداز میں وہ رنگ گیا اور مجھے اچھا ہی اچھا بنایا جا رہا ہے، یہ دشمن ہے میرا۔ یہ ہوتی ہے بات۔ جیسے پیر ذوالفقار نقشبندی رحمہ اللہ، جن کا بھی حال میں چند عرصہ پہلے انتقال ہوا، تو فرماتے ہیں جب میں تربیت کے لیے ایک اللہ والے کے پاس گیا نا، تو بات ہوئی، انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا چند لفظوں میں، بڑے گنتی کے لفظ تھے، تو میں نے جواب میں نا یہ کہہ دیا کہ ہاں میں روٹی شوٹی کھاتا ہوں۔ تو کہنے لگے اچھا آپ فضول باتیں بھی کرتے ہیں؟ شوٹی، آپ نے کہا نا شوٹی، شوٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب آپ وقت بھی ضائع کرتے ہیں۔ کتنی باتیں ثابت ہو گئیں، آپ غلط باتیں بھی کرتے ہیں، فضول باتیں بھی کرتے ہیں، وقت بھی ضائع کرتے ہیں، اضافی باتیں بھی کرتے ہیں، صرف کہتے ہیں میں روٹی کھاتا ہوں۔ تو اسی طرح پھر اگلی بات ہوئی، اس پہ بھی پکڑ لیا۔ تو یہ پھر اللہ والے نا ایسی تربیت کرتے ہیں، جب آپ کو اندر سے کڑوا محسوس ہونے لگ جائے اور ان کی باتیں غلط لگنے لگ جائیں، تو بس سمجھ لیں کہ آپ کا علاج صحیح ہو رہا ہے۔ یہ ایسے ہی علاج ہوتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا حق تو کڑوا ہوتا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے، تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ابتدا ہوئی، لیکن ابھی دین کی دعوت آپ نے شروع نہیں کی ہے، اور دین کا پہنچانا ابھی آپ نے شروع نہیں کیا۔ اب کیونکہ پہلا حکم صرف اتنا ہی تھا، قرآن نے ابھی کہا تھا اقرا، پڑھیں۔ یہ بھی بڑی غور کرنے کی بات ہے کہ پہلے سیکھو علم، ایک دم نہیں بس یہ لوگوں کو سکھانا شروع کر دیا، یہ بھی غلط۔ نبیوں کو دیکھیں، اللہ نے پہلے تعلیم کی، اقرا، سیکھیں پڑھیں، بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کا نام لے کر جس نے آپ کو پیدا کیا۔ یعنی کہ اب آپ اگر لوگوں کو سکھانا چاہتے ہیں، سمجھانا چاہتے ہیں، دین کے راستے پہ لانا چاہتے ہیں، تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، مبلغ بننا چاہتے ہیں، تو آپ کو پہلے علم کسی کے پاس بیٹھ کر سیکھنا پڑے گا، پھر تو آپ اس کو سکھا سکیں گے اور طریقے سے لا سکیں گے۔ اگر بغیر سیکھے کرے گا تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی ساری۔ اسی لیے دیکھیں، اب ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ ہاں، تو اب کپڑا جو تھا، چادر، وہ آپ نے اوڑھی ہوئی تھی۔ تو قرآن میں اب جب دوسری وحی، کہتے ہیں 5 سے 6 مہینے کے عرصے کے بعد اگلی وحی نازل ہوئی، اور قرآن نے کیا فرمایا؟ اللہ نے وحی بھیجی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ ایسے ہی دوسری جگہ پہ یا ایھا المزمل بھی فرمایا کہ بمانا او کسی کپڑے میں جو ہے لپٹے ہوئے، کسی کپڑے کو اوپر اوڑھے ہوئے، کسی اوڑھنی کو اپنے اوپر ڈالے ہوئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ایسے ہی لیٹے ہوئے تھے، قرآن نازل ہوا، جبرائیل آ گئے، فرمایا یا ایھا المدثر، اے اوڑھنی میں لپٹے ہوئے، قم فانذر، اٹھ کھڑے ہوئیے اور ڈرائیے۔ اب آپ کا کام شروع ہو گیا، آپ ڈرانا شروع کریں۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، دیکھیں یہ سلسلہ شروع کیا۔ یہ سب سے بڑی عظمت اور شان کے کلمات ہیں اگر آپ غور کریں، کیونکہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو اسی انداز میں خطاب کرا، اسی کیفیت میں خطاب کرا جس میں وہ موجود تھے۔ دیکھیں، حالانکہ کسی نبی کو ایسے نہیں کیا،
کہ اے ہمارے حبیب آپ کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں تو اٹھیے. یہ محبوبیت کی کیا ہے دلیل ہے کہ جس انداز میں اس انداز کو ذکر کر کے پھر آگے اپنی بات کریے. ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی کے بارے میں پوچھا تو فرمایا کہ وہ ناراض ہو کر ابھی گھر سے نکلیں. تھوڑی دیر پہلے ناراض ہو گئے کسی بات پر اور گھر سے باہر تشریف لے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہوئے ان کو نا اب آ رہے ہیں، دیکھا کہ وہ لیٹے میں مسجد پہنچے، وہاں دیکھا اچھا اس انداز میں لیٹے ہوئے ہیں کہ ایک کچی مٹی کی اینٹ ہے وہ سراہنے میں نے رکھی ہوئی ہے اور خود جسم جو ہے وہ کچی مٹی پر ہی ان کا لپٹا ہوا ہے، یعنی کہ اس کے اوپر ہی لیٹے ہوئے اور بالوں پر بھی نا مٹی لگی ہوئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت میں ہی محبت سے نا کہا، فرمایا کہ قم یا ابا تراب، کہ ارے او مٹی کے بچے. یہ سمجھانے کے لیے الفاظ اسی کا ترجمہ کر رہا ہوں. فرمایا یوں کہ اٹھو، اسی انداز میں تھے نا تو اسی انداز کو آپ نے ذکر فرما کے نا اتنے خوبصورت انداز میں فرمایا کہ اے مٹی کے گویا باپ، یوں بھی کہہ سکتے ہیں، اٹھو. تو یہ محبت کی ایسی نشانی تھی، یہ انداز ایسا تھا، حالانکہ حضرت علی کی کنیت تو کچھ اور تھی، لیکن فرماتے ہیں کہ آج کے بعد مجھے ابو تراب ہی پکارا جائے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محبت بھرے انداز میں مجھے چونکہ یہ فرمایا. تو اللہ نے بھی اپنے نبی کو نا کتنے محبت کے ساتھ فرمایا کہ یا ایہا النبی، یا ایہا الرسول، یا ایہا المدثر، یا ایہا المزمل. یہ سارے محبوبیت سے بھرے ہوئے کلام ہے، کہیں پہ آپ کا نام لے کے نہیں فرمایا. اور بعض لوگ اس کا ترجمہ یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ اے کالی کملی والے، لیکن یہ زیادتی ہے. بھائی کالی کملی آپ نے کہاں سے ثابت کر دیا؟ کالا رنگ تو حضور نے خود پسند نہیں فرمایا، صرف جہاد کے راستے میں آپ نے کالا پگڑی کالے رنگ کی باندھی کہ وہ جہاد کی نشانی ہے. تو یہ آپ نے اپنی طرف سے اس کا معنی بنایا. اب کپڑے میں لپٹنے والا تو اپنی طرف سے کالے کپڑے کی زیادتی کرے، اپنی طرف سے قرآن میں ایک لفظ بڑھا دے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن میں کوئی ایک لفظ اپنی مرضی سے نہیں بڑھایا، اپنی طرف سے کوئی بھی لفظ نہ بڑھایا، اپنی مرضی سے اس میں داخل ہی نہیں کرا. ہم داخل کر دیں تو یہ زیادتی ہے، کیونکہ یہ بھی تحریف کے اندر آ جاتا ہے. تو ہم اپنی جانب سے قرآن میں، حدیث میں، شریعت میں کوئی لفظ نہیں بڑھا سکتے. اب یہ کالی کملی والا جو ہے یہ لوگوں نے خود سے بنایا. انشاءاللہ زندگی رہی تو بات رہی، اس کو آگے تسلسل کو جاری رکھیں گے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت. اللہم حبب الینا الاسلام، اللہم حبب الینا القرآن، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان. اللہم اجعلنا من الراشدین. یا ارحم الراحمین، ہم سب کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجیے. تمام خطاؤں، لغزشوں، کوتاہیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے. یا اللہ جتنے بھی مسلمان جہاں کہیں پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. بیمار حال ہیں تمام کو صحت شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجیے. اس دنیا سے رحلت فرما چکے ان تمام کی مغفرت فرما دیجیے. یا اللہ خصوصاً ہمارے والدین، عزیز و قریب رشتہ دار، ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجیے. جتنے بھی یا اللہ مسلمان بے گناہ سلاخوں کے پیچھے بند ہیں، اللہ ان کی جلد از جلد رہائی کے اسباب پیدا فرما دیجیے.
بے نکاحی لڑکے لڑکیاں گھروں میں بیٹھے ان کے بہترین نصیب کے اچھے جوڑے ان کو عطا فرما دیجیے۔ جن کے نکاح ہو گئے، جوڑ ہو گیا، اللہ ان کی رخصتی کے اندر جو رکاوٹیں اللہ غیب سے ان کے لیے اسباب کو پیدا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہماری تمام دعاؤں نیک حاجات کو اپنی بارگاہ عظیم میں قبول و منظور فرما لیجیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔